اب دیکھیں کہ میں نے اذان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اس کو لوگوں نے بڑا غلط رنگ دیا اور اس کی بڑی نیگیٹو جو ہے مطلب لوگوں کے سامنے باتیں کی ہیں. حالانکہ دیکھیں اگر جو شخص ریئلٹی میں اذان کی جو ریئلٹی ہے اگر اس کو سمجھے کہ اس کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی پر غور کرے تو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کتنی خطرناک باتیں ہیں. تو یعنی اس پہلو سے یا اس تناظر میں اس کانٹیکسٹ میں جو ہے میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر قرآن کی اگر اذان کی ساری باتیں اس کی ریئلٹی کے ساتھ اگر یہ ٹرانسلیٹ ہو کر اسی طرح سے اگر 5 بار لوگوں کو بڑے بڑے اسپیکروں میں جو ہے اگر سنائی جائیں اس کا ٹرانسلیشن. جی اب یہ دیکھیں کہ جو ہے ایک بازار ہے وہاں پر ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں کہ وہاں کرسچین بھی رہتے ہیں, وہاں سکھ بھی ہیں, وہاں ہندو بھی ہیں, وہاں جین بھی ہیں, وہ سبھی ہیں. اس میں سے ایک مسجد ہے بیچ بازار میں, اس میں ایک مؤذن جو کہ بوڑھا کھڑا کھڑا آواز لے کر جو ہے وہ یعنی عصر کی یا مغرب کی اذان دینا شروع کر دے اور 5 بار جو ہے اس طرح سے صبح 4 بجے جو ہے لوگوں کو جگاتا ہوا اذان دے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو جائے ان کی لوکل لینگویج میں. ریئل ٹرانسلیشن, کیونکہ ٹرانسلیشن 2 ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. جی ایک وہ ٹرانسلیشن ہوتا ہے جو میٹھا میٹھا ہوتا ہے جس پر پردہ ڈالا جاتا ہے. ایک وہ ٹرانسلیشن ہوتا ہے جس میں اس کی اسپرٹ ہوتی ہے. جس اسپرٹ میں یہ اذان ہوتی ہے میں اس اسپرٹ کے ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ ٹرانسلیشن لوگوں کے سامنے آ جائے تو آپ سوچیں کہ یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو ہے لوگ یہ اسپیکر توڑ دیں گے اور مسجد کو ڈھا دیں گے. ہو سکتا ہے ایسا, کیونکہ تو اس کون اذان برداشت کو کرے گا اگر کہ ہم ہندو مت پہ بھگوان پہ اپلائی کریں یا عیسیٰ پہ اپلائی کریں, جی ہاں, تو عیسیٰ کے بارے میں وہ اذان کیا کہہ رہی ہوگی کہ عیسیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ جی وہ یہی کہہ رہی ہوگی. جی. تو ٹھیک اب ہے, اگر اگر تھوڑی اذان کو دیر کے پھر لیے آپ سوچئے, ذرا تھوڑا امیجن کریں, اگر پاکستان ہی میں لے لیں, اگر کوئی ہندو اگر وہ اس کی اپنی مندر پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر وہ اس طرح کے سملر اذان کے سملر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں یہ کہا جائے کہ ہمارے جو بھی ہم جس کو پوجتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی پوجنے کے لائق نہیں ہے اور وہ ہمارا جو کہے دیوتا ہے بھگوان وہ سب سب سے سے بڑا بڑا ہے, ہے, ہمارا بھگوان سب سے دیوتا بڑا سب سے خدا بڑا ہے ہے, اور اس کے سوا اس کوئی کے عبادت علاوہ کے کوئی لائق نہیں. پوجنے لائق نہیں ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. حملہ ہو جائے گا سر, حملہ ہو جائے گا اسی تو اب وقت. آپ سوچئے کہ کیا اس مندر پر جو ہے پاکستان میں حملہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہے نا. لیکن اب آپ سوچئے کہ یہ ہندوستان, یہ بھارت جو ہے ایک ایسا دیش ہے کہ یہ ساری باتیں اتنے صدیوں سے برداشت کر رہا ہے. اس کے باوجود اذان کو لے کر ہم جو ہے یہاں کی جو میجورٹی ہے وہ ہمیشہ ایک طرح کا جو ہے سافٹ جو ہے کارنر رکھتی ہے. بلکہ کئی ایسے ہندوؤں کو میں خود پرسنلی جانتا ہوں کہ جو ہے کئی ایسی جو ہے جو مہیلائیں ہیں, جو عورتیں ہیں, اگر اذان ہو رہی ہے تو وہ اپنا ایک پلو جو ہے سر پہ ڈال لیتی ہیں, ہندو عورتیں بھی. جی. اگر جو ہے مان لیں کہیں سے گزر رہی ہیں تو جو ہے وہ اذان کے سامان میں, اذان کی عزت میں, احترام میں وہ ایسا کرتی ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا کہ اذان میں اصل کیا کہا جا رہا ہے. وہ صرف اذان کو اس انداز میں لے رہی ہے کہ یہ ایک ایشور کی بڑائی ہو رہی ہے, حالانکہ نہیں, یہ ایک ایسے ایشور کی, ایک ایسے اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے جو تمہارے تمام ایشوروں کو ڈھانا چاہتا ہے. جی ہے نا. یہ دادا گیری والا پیغام ہے. دیکھیں کہ ایشور کی پڑھائی اس وقت ہوتی کہ جو اس میں صرف اسی کی تعریف ہو اور بس کچھ نہیں, کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہ ہو. لیکن اذان اصل میں ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اذان اصل میں اس پریڈ کی جو ہے کا بلاوا ہے, اس پریڈ کا اعلان ہے, اس کے لیے کالنگ ہے کہ آؤ اس پریڈ کے لیے. کس پریڈ کے لیے؟ ظاہر بات ہے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے تم کو جمع ہونا ہے. اس کو دن میں تم کو 5 بار پریکٹس کرنی ہے. جب کبھی بھی ایسا موقع آئے تو تم کو وہ کر گزرنا ہے جو تم کو کرنا ہے, وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. تم کو اپنے آپ کو فزیکلی ہر وقت کے لیے تیار رکھنا ہے.
تمہارا ایک لیڈر ہوگا, وہ تمہیں بلائے گا تو تم کو آنا ہے, اور اس کے احکام پر, اس کے آرڈرز پر تم کو جو ہے اوبے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے, اگر آپ اس کانٹیکس میں اذان کو دیکھو گے تو اذان سے بڑا کوئی اور تھریٹ نہیں ہے انسانیت کے لیے یا اس زمین والوں کے لیے. سچ والا جی, پاکستان میں جب ہنگامے کوئی کرنے ہو نا حکومت کے خلاف, وہ جمعے کی نماز کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں. جی ہاں, اور آپ کو پتا ہے کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑی تاریخی مسجد ہے, اور ظاہر بات ہے وہاں سبھی کمیونٹی کے لوگ آس پاس میں بھی رہتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ جو ہے ہر جمعے کو وہ لوگ وہ مسجد سے باہر نکل آتے ہیں کیونکہ ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے. اب وہ جب تک جو ہے ان کی نماز ہوتی رہے وہ پوری ٹریفک جام ہے, لوگ اس راستے سے گزر نہیں سکتے. وہ بھی جان کے تنگ کر رہے ہیں نا جی کہ ہم نمازی ہیں اور اپنا آپ دکھا رہے ہیں. مسجد کے اندر کریں تو شاید اتنا پیغام نہ پھیلے, وہ جان بوجھ کے باہر آتے ہیں. بھائی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اذان دو, جو مرضی کہو, لیکن مسجد کے اندر اگر دو گے تو ٹھیک ہے, آپ اپنی جو بھی عبادت, آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ کو مبارک. لیکن یہ لاؤڈ سپیکروں پر, یہ بڑے بڑے بھونگر, آپ کو پتا ہے کہ ایک مسجد پر کئی لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں. اور آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ دن میں 5 بار, اسپیشلی جو فجر کی اذان ہوتی ہے 4 بجے, اور پھر جو ہے وہ اذان جو مغرب کے وقت دی جاتی ہے, ظاہر بات ہے لوگ کام پر ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے دیکھیں کہ دن میں 5 بار ایک ہی طرح کی بات جو ہے جب ریپیٹ کی جائے تو اس کا جب ٹرانسلیشن ہو اس کے ریئل اسپرٹ کے ساتھ, تو اس میں کیا شک ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے اس کے خلاف جو ہے نا کھڑے ہو جائیں. بالکل. تو میں نے کون سی غلط بات کی ہے بھائی؟ تو بہت سے لوگ میری اس بات کو لے کر بڑا جو ہے بڑا ہنگامہ, بڑا واویلا مچا رہے ہیں کہ میں لوگوں کے بیچ میں نفرت پھیلاؤں. ارے بھائی نفرت کا تو جو ہے اصل اعلان ہی اذان ہے نا. اذان Yes. کا مطلب ہی جو ہے اصل میں اعلان نفرت ہے. اذان کا مطلب ہے اعلان, اور پھر اس کے جو کلمات ہیں, ظاہر بات ہے جب دوسرے مذاہب بھی جہاں رہتے ہوں, اگر آپ اذان دے رہے ہیں سعودی عرب میں, اگر آپ اذان دے رہے ہیں پاکستان میں یا ایران میں, ٹھیک ہے, مرضی جو مرضی کرو, لیکن ظاہر بات ہے ایک ایسی کمیونٹی یا ایسے دیش میں جہاں پر کئی طرح کی کمیونٹیز ہیں, اور اسپیشلی اذان کے جو الفاظ, ظاہر بات ہے یہاں کی جو میجر جو کمیونٹی ہے اس کے جو بلیف سسٹم سے ڈائریکٹ ٹکرانے والی ہیں, ڈائریکٹ ٹکرانے والی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں کی میجر سب سے بڑی کمیونٹی آپ کو صدیوں سے برداشت کرتی رہی ہے. یہ اس لیے برداشت کر رہی ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اذان کی پولیٹیکل جو ہے ایکچوئل میننگ کیا ہے, نہیں پتا. یہ سچ والا جی, اذان کی وجہ سے تو پاکستان میں اتنی ڈسٹربنس, کوئی مریض ہوتا ہے, کوئی بچے رات کو پڑھ رہے ہیں, صبح وہ سو رہے ہیں تو 4:30 فجر کی اذان. اور میں تو ایک ایسے ٹاؤن میں رہا, چھوٹا سا ٹاؤن تھا پہاڑوں میں, وہاں پہ صبح 4:30 بجے سخت سردی جمع ہوا ہے, اور ہر گلی کی مسجد, کچھ 7-8 مسجدیں, اور پورے شہر میں وہ جو ٹاؤن میں ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا, اتنی ڈسٹربنس. اور وہ تو چاہتے ہیں کہ اٹھو, ان کو جھنجھوڑو کہ چھوڑو اب اس سردی میں, ٹھنڈے پانی میں اٹھ کے وضو کرو, نکلو بستروں سے اور عبادت کرو. جی ہاں, اور عبادت کے بعد جہاد شروع کر دو. کیونکہ دیکھیں جسے نماز کہا جاتا ہے اصل میں وہ بھی ایک پارٹ آف دی جہاد ہے, یہ بات یاد رکھیں. جی, یہ صف پورے کے بندی. پورے جتنے بھی جو ہے نا, نماز ہو یا روزہ ہو یا قربانی ہو یا حج ہو, یہ ساری کی ساری باتیں یہ پارٹ آف دی جہاد ہیں. کیونکہ اسلام پورے کا پورا ایک پولیٹیکل جو ہے ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ اس کے پولیٹیکل اینڈ شعبے ہیں. ملیٹنٹ. ہاں, ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے, ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر دوست کے بیٹے 13 یا 14 سال کا ہوگا, اور عید کے روز وہ بکرا ذبح کر رہا ہے. اس نے فیس بک پہ فوٹو لگائی اپنے بچے کے نام کے ساتھ بڑے فخر سے کہ وہ دیکھیں جی اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہا ہے. میں نے کہا کل کسی کا گلا بھی کاٹے گا. ناراض ہو گئے میرے ساتھ. پھر جی ہاں,
کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہر سال یہ قربانی جو ہوتی ہے، قربانی سے مراد یہ کہ جو ہے معصوم جانوروں کا جو گلا کاٹا جاتا ہے، ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور ان کا گلا کاٹنے سے پہلے ان کو جو پانی پلایا جاتا ہے، یہ سب وہ تربیت ہے، وہ پریکٹس ہے، وہ ٹریننگ ہے کہ تم کو کل کے دن ایک انسان کا گلا بھی کاٹنا پڑے، کس نام پر؟ اللہ کے نام پر، کیونکہ یہ کافر ہے، کیونکہ یہ مشرک ہے، اور اس کے احکام، اس کے آرڈرز قرآن میں جا بجا، اقتلوا المشرکین قاتلوا الکفار، اس میں جو ہے جاہد الکفار والمنافقین، یہ ساری باتیں قرآن نے جگہ جگہ کہی ہے، قرآن میں احکام کر کے دکھا دیا آرڈرز ہیں، تو اس کو جو ہے جب تم کو نبھانا ہے تو ساری چیزیں تم کو پریکٹس کرنی ہے نا۔ اب آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ میں آج تک کبھی جو ہے اگر مان لو ایک چوزا بھی اگر میں نہیں کاٹا تو کل کے دن ایک انسان کی گردن کیسے کاٹوں گا؟ بالکل بالکل، اس کی پریکٹس کے لیے آپ کو ایک بکرے کی گردن کاٹنی ہے۔ او مائی گاڈ، اگر تم یہ گردن کاٹنے کی پریکٹس میں رہو گے تو اس کے لیے تم یوز ٹو ہو جاؤ گے، اس کے بعد جا کر کل کے دن تم کو جو ہے قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اگر تم کو کسی کی گردن کاٹنی پڑے گی تو تم کو جو ہے وہ گردن کاٹتے وقت تم کو جو ہے کوئی تمہارا ہاتھ جو ہے مطلب تم ہچکچاؤ گے نہیں، تمہارا ہاتھ نہیں کانپے گا، کیونکہ تم آلریڈی یوز ٹو ہو چکے ہو۔ خون بہانا تمہارے لیے لازمی ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قرآن کہتا ہے کہ جو ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثقن فی الارض، کہ ایک نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو قیدی بنائے یہاں تک کہ زمین پر خون نہ بہا ڈالے۔ کیا ہے یہ احکام؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کے لیے یہ لازم ہے کہ پہلے خون بہا ڈالے، پہلے سلاٹر ہاؤس بنا ڈالے زمین کو، اس کے بعد قیدی بنائے۔ یہ کیا احکام ہے؟ یہ احکام میں نے تو نہیں لکھے نا، یہ نفرت میں نے تو نہیں ڈال رہی، میں نے تو نہیں ڈالی نا، یہ قرآنی احکام ہے جی۔ اب لوگ کہیں گے نہیں بھائی اس کا اپنا ایک کانٹیکس ہے، یہ ایسے حالات ہونے ہیں، ایسے ایسے، بھائی یہ حالات اگر جو ہے یہ آلریڈی گزر چکے ہیں، یہ اب نہیں ہوں گے تو پھر یہ آیتیں قرآن میں آج کیا کر رہی ہیں؟ جب تک یہ آیتیں قرآن میں رہیں گی یہ کانسیپٹ یہ جو ہے زندہ رہے گا، اور یہ آیتیں لوگوں کو اکساتے رہیں گی، جی ہے نا۔ ابھی سچ والا جی، طالبان آ چکے ہیں افغانستان میں، اسلامی امن قائم ہو جانا چاہیے، لیکن یہ پچھلے جمعے، آج اتوار ہے تو جمعے کو کتنے دن گزرے جی؟ ابھی 48 گھنٹے پورے نہیں ہوئے جی، کندوز کے اندر مسجد میں دھماکہ ہوا اور 50 لوگ مارے گئے، 146 بری طرح سے گھائل، وہ بھی مریں گے بیچارے، ان کی کیا زندگی رہ گئی۔ اور جس طرح وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی، کسی نے یوٹیوب پہ دکھائی، وہ تو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو جو یہ بکروں کا حال کرتے ہیں جانوروں کا، وہی انسانوں کا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ خودکش دھماکہ طالبان کے آنے کے بعد 2 روز پہلے، جمعے کے روز۔ جی، قرآن جی آپ اور کا اصل میں یہی تو کہتا ہوں نا ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں قرآن میں یہ احکام ہیں، یہ باتیں ہیں، اگر اس کو اس طرح سے لیا جائے، ہاں بھائی اس کو وہ اس وقت کے لوگوں نے لکھا تھا جس وقت شاید اس کی ضرورت تھی ہوگی، لیکن آج یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ آج مطلب ٹھیک ہے یہ مقدس کتاب کا حصہ ہے، یہ پہلے کسی زمانے میں شاید ہوا تھا ہوگا، لیکن ٹھیک ہے یہ رہنے دو، تو ہم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے خود ایسا کہا ہے، تو بات ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کو جب آپ انسانی کتاب کہیں گے تو خود بخود اس کا تقدس، اس کی جو ہولینس ہے، اس کی جو ڈیوینٹی ہے، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہی آپ نے کہہ دیا کہ یہ ایک کلام اللہ ہے، اس میں اللہ خود متکلم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو خود بخود اس میں جو بھی ہے آپ کو ماننا ہے، اس پر جو ہے عمل کرنا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جب قرآن کا حکم بتایا تو پھر کہتے ہیں اس پہ تو کوئی بحث نہیں، آگے کرو، اگر کرو گے تو کافر۔
بھائی دیکھیں میں خود کتنی جو ہے مسلم خواتین کے سامنے میں نے جب یہ سورۃ نساء کی جو 34 آیت ہے میں نے جب کہا کہ بھئی قرآن خود حکم دیتا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اپنے مردوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ عورتوں کے یعنی مطلب شوہروں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مارے، تو وہ آگے سے جو ہے وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب ہماری کیا مجال کہ جو ہے ہماری کیا اوقات کہ ہم اس پر جو ہے اعتراض کریں. دیکھیں تو جب یہ بات جو ہے لوگ مسلمانوں کے سامنے کلیئر ہوتی جائے گی کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے جی، اس کو انسانوں نے لکھا ہے، تو خود بخود یہ ان کے مائنڈ سے یہ ڈیوینٹی ہٹتی جائے گی اور اس کے اوپر سے جو ہے پردہ جو پڑا ہے نا وہ ہٹے گا اور ان کی عقل کی روشنی ان کے دماغوں میں جو ہے پھر چمکنے لگے گی. میں دراصل یہ چاہتا ہوں. سچ والا جی پاکستان میں اب جرنلسٹ جو 150 بچے قتل ہوئے ہیں نا ان پہ بولنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ طالبان پہ کھلم کھلا الزام لگا رہے ہیں. پہلے تو وہ اس کو طرح طرح کے طریقوں سے ڈھانپ رہے تھے، جی نہیں وہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے، را کے ایجنٹ تھے. اب سب کو پتا ہے کہ کوئی یہودیوں را کے ایجنٹ نہیں تھے، وہ طالبان تھے. انہوں نے آ کے مارا اور شہید ہوئے وہاں پہ. بھئی را کا ایجنٹ کو اللہ اکبر کے نعروں میں شہید ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ تو پانچوں کے پانچوں وہی مارے گئے. ون وے سوئسائڈل مشن پہ آئے تھے. اب ہمارے صحافی بولنا شروع ہو گئے کہ ان کے قتل کا مقدمہ درج کرو اس اسلام پہ، اس قرآن پہ.